طرح وہ عبادت کرتے تھے، کس طرح وہ ریاضت کرتے تھے، ان کی خلوت کیسے گزرتی تھی، ان کی جلوت کیسے گزرتی تھی، اور جس طرح بزرگ نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس طرح بزرگ نے خدمت کی ہے، جس طرح بزرگ نے سیوا کیا ہے، اسی طرح عبادت، ریاضت، خدمت، سیوا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم جو اہل سنت و جماعت، ہم جو سنی بریلوی لوگ اس کے نام پہ کھچڑا بنا لیتے ہیں، قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے؟ 8 تاریخ کو غریب نواز کا عرس ہے، آپ سے جو ہو سکے مسجد میں قرآن خوانی کر لیجیے، مدرسے میں قرآن خوانی کر لیجیے، نہیں کرنا گھر میں قرآن خوانی کر لیجیے، غریب نواز کی کتاب منگوا لیجیے، پڑھیے، نیٹ سے نکال کر سنیے، عالم مولانا سے سنیے، کھچڑا بنا لیجیے، فاتحہ دلوا لیجیے، غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اس طرح خراج پیش کیجیے۔ بولیے کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سب مل کے کیجیے، سارے لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں تو 2 4 10 مل کے کیجیے، 2 4 10 بھی مل کے نہیں کرتے تو اپنے طریقے سے کر لیجیے، 2 4 پارے پڑھ لیجیے، فاتحہ دلوا لیجیے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیجیے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرات بڑی چیز یہ ہے سوچنے والی اور غور کرنے والی بات کہ غریب نواز کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، غریب نواز کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، مرتبہ کیسے ملا؟ غریب نواز کا آج جو ہے راج اور حکومت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ بھارت میں کتنے لوگوں کو غریب نواز نے مسلمان بنایا؟ بولیے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، اتنی ہی آواز سے بولو گے سبحان اللہ۔ کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ۔ اور کب بنایا؟ 750 سال پہلے، 750 سال پہلے۔ نیٹ کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، یہ مائک نہیں تھا، اتنے تیز رفتار قلم نہیں تھے۔ سمجھو ذرا کہ وہ دور پیدل چلنے کا دور، اور وہ دور کہ جہاں اتنے اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، مگر غریب نواز نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ کیسے مسلمان بنایا؟ زبردستی، ڈرا کے، مار کے، تلوار دکھا کے، بھالا دکھا کے، نیزہ دکھا کے، لشکر جرار دکھا کے، پارٹی بنا کے، کیا محبت سے بنایا؟ بولیے سبحان اللہ۔ آج ہم تقریر کرتے ہیں، ہر جمعہ کو تقریر کرتے ہیں، سالانہ 2 3 جلسے ہو جاتے ہیں، میلاد کا تو پوچھئے مت، ایک سے ایک بیان، ایک سے ایک مقرر، ایک سے ایک شاعر، اور ایک سے ایک پیر اور بزرگ آتے ہیں، مگر ایک مسجد میں ہمارے یہاں 90 نمازی نہیں ہیں۔ ہم 90 نمازی نہیں بنا پاتے۔ 90 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے، کئی لاکھ کا؟ 90,000 کا آپ کے ہاں، مگر 90,000 خرچ کر کے جلسہ کرا کے 9 نمازی نہیں بنا پاتے۔ نہ ممبر بنا پاتا ہے، نہ سیکریٹری بنا پاتا ہے، نہ پیر بنا پاتا ہے، نہ مولوی بنا پاتا ہے، نہ مقرر بنا پاتا ہے، نہ شاعر بنا پاتا ہے۔ خرچہ ہے 90,000، نمازی 9 بھی نہیں بنا پاتے۔ ہم بھائی بھائی کو نہیں ملا پاتے، 2 بھائی لڑ گیا جھگڑا ختم نہیں کر سکتے، ہم مسجد کا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر پاتے، ہم اپنے روٹھے ہوئے باپ کو نہیں منا پاتے، ہم اپنی روٹھی ہوئی ماں کو نہیں منا پاتے، ہم اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو نہیں منا پاتے۔ ہم 90,000 کا جلسہ خرچ کرنے کے بعد 9 10 دن بڑے عالم پیر بزرگ اور حافظ قاری رہنے کے بعد 90 نمازی نہیں بنا پاتے سال میں۔ غریب نواز تنہا ہے، غریب نواز اکیلے ہے، مگر زبان اتنی اچھی ہے، اخلاق اتنا اچھا ہے، سوچ اتنی اچھی ہے، زبان میں اتنی اچھی تاثیر ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو تنہا مسلمان۔ ذرا زور سے بولو، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ معلوم ہے غریب نواز کے اندر یہ پاور کہاں سے آیا؟ غریب نواز کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ غریب نواز کے اندر یہ شکتی کہاں سے آئی؟ حضرات گرامی تو سنو، سب سے پہلے
आदमी पर, बच्चे पर असर पड़ता है बाप का, माँ का। किसका? जोर से बोलो ना। घर का। गरीब नवाज का जरा बचपना देखो, सिर्फ 9 साल के। कई साल के? माँ बाप की तरबियत ऐसी है, बाप किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, माँ ने किस तरह से ख्याल रखा कि गरीब नवाज सिर्फ 9 साल के हैं और 300 पारे के हाफिज बन गए। जोर से बोलो ना। कई साल के हैं और बन गए क्या? हाफिजे कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। गोया के बाप का भी टारगेट था, माई का भी टारगेट था कि इस बच्चे को आगे चल के कुछ खास बनाना है। और जब बच्चे को खास बनाता है तो बाप खास तौर पर मेहनत करता है, खास नजर रखता है। आज अमीरों के बच्चे हाफिज मौलवी नहीं होते, बल्कि अमीर घर के जो बेलगाम छोकरे हैं वो हाफिज मौलवी पर ताना कसते हैं, ये देखो मौलवी बन गया, ये देखो हाफिज बन गया, 5000 में इमामत करेगा। मेरे दोस्त, सोच काफिराना है, सोच मुनाफिकाना है, सोच इतनी घटिया है कि अब इस पे हम क्या रोशनी डालें, टाइम कम है। मगर देखो, सोच जब अच्छी होती है तो 9 साल की उम्र में बेटा क्या हो जाता है? हाफिज कुरान हो जाता। हुआ क्या मालूम है? फिर बाप का इंतकाल हो गया। इसका इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया। 15 साल की उम्र में गरीब नवाज यतीम हो गए। क्या हो गए? यतीम हो गए। विरासत में गरीब नवाज को एक बाग मिला। क्या मिला? बाग, बागीचा। गरीब नवाज जब यतीम हो गए, बाग विरासत में मिला, बागीचा विरासत में मिला, तो बागीचा की देखभाली करते थे, रखवाली करते थे, पानी डालते थे। उस बाग से जो आमदनी होती थी उससे जो है खाना पीना और जरूरियात जिंदगी की तकमील होती थी। हजरात, लेकिन बच्चा 9 साल की उम्र में गरीब नवाज जो हाफिज हो गए, बाप की कुछ ऐसी तकलीफ थी, माँ की कुछ ऐसी तरबियत थी, घर में कुछ ऐसी निगहबानी हुआ करती थी कि गरीब नवाज का जो किरदार था और बच्चों से हटके था। गरीब नवाज की जो सीरत थी और बच्चों से हटके थी। याद रखो बच्चों, तुम लोग जो अपनी उम्र के बच्चों को देखते हो और उसी तरह नाटकबाजी और ड्रामा करने लगते हो, पक्षी खेलने में टाइम गुजार देते हो और क्या कहते हैं गुल्लेबाजी करते हो, डंडाबाजी करते हो, मोबाइल बाजी करते हो, फिर सिनेमा बाजी करते हो। कहने पर कहते हो क्या करें, मेरा दोस्त वो ऐसा करता है, मेरा दोस्त वो वाला दोस्त भी वैसा करता है, वो वाला दोस्त भी वैसा करता है। बाप से कहता है साथियों में, संगत में ऐसा होता है। मगर याद रखो, जो बाप चाहता है मेरा बेटा खास बने, उसको खास तरबियत भी करनी पड़ेगी। गरीब नवाज की ऐसी तरबियत हुई कि एक दिन बागीचा में पानी दे रहे थे। उस दौर के एक मजजूब बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी आ गए, बागीचे में आ गए तो गरीब नवाज जो छोटे हैं, उन्होंने सलाम किया, अदब से उनके साथ पेश आए, एक दरख्त के नीचे साये में बैठाया और जब बैठाया और जाने के बाद बाग में गए, अंगूर का एक खोसा तोड़कर लाकर हजरत को पेश किया। मजजूब बुजुर्ग जिनके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े पुराने होते हैं, मस्त होते हैं और दुनिया और माफिया से बेगाने होते हैं, बिल्कुल जिसको आप लोग क्या कहते हो? हाँ, ऐसे आदमी की गरीब नवाज बचपने में इज्जत कर रहे हैं। दरख्त के नीचे बैठाकर खोसा अंगूर का तोड़कर लाकर पेश करते हैं। वो बुजुर्ग मजसूब हजरत इब्राहिम कंदोजी देख रहे, यार ये बच्चा बड़ा अच्छा है, इसके बात करने का अंदाज बहुत अलग है, अदब एहतराम का अंदाज बहुत अलग है, न मुझको जानता है न मुझको पहचानता है, मगर दरख्त के नीचे बैठाता है और फिर अंगूर खाने के लिए पेश करता है। खुश हो गए और ऐसे खुश हुए ने जेब में हाथ डाला और एक लकड़ी का एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, गरीब नवाज के मुंह में डाला। अब तक जो गरीब नवाज बागीचा की निगहबानी करते थे, पानी डालते थे, बागबानी करते थे, बाग से आमदनी होती थी, उससे घर चलता था, वो रोटी का टुकड़ा इब्राहिम कंदोजी के हाथ से जब गरीब नवाज ने खाया, इधर खाते ही दिल की दुनिया बदल गई और दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत निकल गई और अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। रसूलुल्लाह से
کا فیصلہ کر لیا اور سوچ لیا سمرقند اس دور میں علم کا مرکز تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، بڑے بڑے عالم رہتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز نے فیصلہ کر لیا اب باغبانی نہیں کرنی ہے، اب انگور کی رکھوالی نہیں کرنی ہے. اور سنو، رکھوالی ہی نہیں کرنی ہے، باغبانی ہی نہیں کرنی ہے، اس باغ ہی کو نہیں رکھنا ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. غریب نواز نے باغیچہ کو بیچ دیا. زور سے بولو. باپ مرا، وراثت میں جو ہے 20-20 30-30 50-50 بیگھا زمین ملتی ہے، شاندار گھر ملتا ہے، 2-4 گاڑیاں بھی ملتی ہے، 2-4 لاکھ بینک بیلنس بھی ملتا ہے. مگر آپ نے سنا ہے اپنے ہوش میں کہ بالکل پھر بیٹے نے وہ سب لینے کے بعد 2-4 10-20 ہزار مسجد میں بھی دیا ہو، 20-25 ہزار مدرسے میں بھی دیا ہو، 2-4 غریب لڑکے کو پڑھنے کے لیے بھی 10-20 ہزار روپیہ دے دیا ہو. نہیں، مگر دیکھو غریب نواز کا بچپنا، جس باغیچہ سے گھر چلتا تھا اس باغیچہ کو بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد روپیہ جیل میں نہیں رکھتے، سارا کا سارا روپیہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، یتیموں میں بانٹ دیتے ہیں، ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے ہیں، حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور خود عالم دین بننے کے لیے سمرقند چلے جاتے ہیں. اسی ابراہیم قندوزی کی دعاؤں نے غریب نواز کو صرف عالم ربانی نہیں بنایا، صرف فاضل حقانی نہیں بنایا، صرف محقق نہیں بنایا، صرف محدث نہیں بنایا، صرف مفسر نہیں بنایا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا دیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا دیا کہ جب غریب نواز عالموں سے، اپنے دور کے عالموں سے، بزرگوں سے ملتے 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 جہاں جس عالم کا پتہ چلتا غریب نواز کو وہیں پہنچ جاتے. بولو نا. آج آپ اور ہم کو ٹائم نہیں اپنے امام صاحب کے ساتھ بھی 10 منٹ بیٹھ سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ملاقات ہو گئی تو الگ سلائک ہو گیا، لیکن ثواب کی نیت سے، کچھ علم حاصل کرنے کی نیت سے کبھی چھٹی نکال کر ہم اور آپ اپنے امام کے پاس نہیں جا پاتے. کیا جا پائیں گے آپ شیخ الاسلام کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ محدث کبیر کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ مناظر عالم اسلام کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ مرشد اعظم مفتی ایوب صاحب کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ شیخ المشائخ حضرت سبحان اللہ سبحانی میاں کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ رئیس المشائخ سید مصباح اللہ کے کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ قبر سے بہرے مار پر ڈاکٹر سمیم الدین نانی کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ نقیب الاسلام سید سیف الدین احمد فردوسی کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ ماہر مخدومیات وہ فردوسیات ڈاکٹر علی اسد شرفی فردوسی کے پاس؟ کیا جا پائیں گے آپ موجودہ کابرین علماء اور مشائخ کے پاس؟ جب آپ کو ٹائم نہیں ہے اپنے امام کے پاس بیٹھنے کا، جب آپ کے پاس فرصت نہیں ہے اپنے سام اور اللہ کے عالم اور مولانا کے پاس بیٹھنے کا، مگر اللہ کی قسم غریب نواز اس سیرت و سوالے کو سمجھو، انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء کے پاس نہ صرف حاضری دی بلکہ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھے، ان سے اکتساب فیض حاصل کیا، ان سے علم حاصل کیا. جس عالم کا پتہ چلتا غریب نواز وہاں پہنچ جاتے. پہنچتے پہنچتے گھومتے گھومتے غریب نواز مدینہ شریف بھی پہنچ گئے. زور سے اور محبت سے ہم بھی گئے، حجاج لوگ بھی گئے. اللہ کرے آپ لوگ بھی جاؤ حج یا عمرہ کے بہانے سے سلام پیش کرتے، سلام. مگر غریب نواز کے اندر اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، جب وہ ہر بڑے عالم کی عزت اور قدر کرتے تھے، ہر بڑے عالم کی صحبت میں بیٹھ کر جب غریب نواز نے اکتساب فیض حاصل کیا، اپنے پیر و مرشد کے صدات پر عمل کیا، تو غریب نواز اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو گئے کہ خود سید الانبیاء نے، طٰہٰ و یاسین نے، شاہد قرآن مبین نے، مظہر رب العالمین نے، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا معین الدین بھارت چلے جاؤ، مجھے بھارت سے محبت کی خوشبو آتی ہے. بھارت چلے جاؤ، کہاں سے حکم ہوا؟ زور سے بولیے. اب غریب نواز کو
رسول اعظم نے، ہادی اعظم نے، آپ کے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہاں چلے جاؤ؟ بھارت آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ٹائم چاہیے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ وقت ملا تو اس سے آگے پھر بیان ہوگا۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔